فرانس اور بھارت کے درمیان رافیل کا مسئلہ بھارتی دفاعی صنعت کے لیے مشکلات پیدا کر دے گا۔ اس کی بہت ساری تعویلیں دینے کے لیے بھارتی وزیر خارجہ بالآخر فرانس پہنچ چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ روس سے ہتھیاروں کی خریداری کم کرنے کے بعد فرانس نے بھارت کو خوب ہتھیار فراہم کیے ہیں، اور بھارت کے لیے فرانس کے جو ہتھیار ہیں وہ بڑے ہی کامیاب ثابت ہوئے ہیں۔ کئی ارب ڈالر کے معاہدے کیے گئے ہیں۔ اگرچہ فرانس بھارت سے پرانے دفاعی تعلقات رکھتا ہے، لیکن حالیہ سالوں میں بھارت کو 33% ہتھیار جو ہیں وہ فرانس نے فراہم کیے ہیں۔ فرانسیسی کمپنی سیفرون 60 کی دہائی سے بھارت میں کام کر رہی ہے، اور سیفرون بھارت کی تمام ملکی ضروریات کے جو ملک میں تیار ہو رہے ہیں ہیلی کاپٹرز، 3 قسم کے ہیلی کاپٹرز تیار ہو رہے ہیں، اور سب کے لیے جو انجن فراہم کر رہے ہیں لائسنس کے تحت، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ سیفرون فراہم کر رہی ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ تیاری اس کی شروع ہو چکی ہے۔ اور حال ہی میں بھارت کے تاجیس MK2 اور 5th جنریشن طیاروں کے لیے انجنوں کا لائسنس جو ہے وہ بھی لینے کے لیے بات چیت ہو گئی ہے، اور MOU سائن کر دیا گیا ہے، اور سیفرون ہی ان طیاروں کے لیے آئندہ سالوں میں جو ہے وہ انجن فراہم کریں گے۔ ریزالٹ کمپنی بھارت میں ٹاٹا کمپنی کے ساتھ مل کر رافیل کے فیوزلاج یعنی باڈی کو بنا رہی ہیں، اور 2028 تک یہ پلانٹ کام شروع کر دے گا۔ رافیل کمپنی ڈزالٹ کے پاس 2200 کے قریب ہتھیاروں کا آرڈر موجود ہے، جو کہ 2032 تک فراہم کیے جانے ہیں۔ اب سارے کے سارے جو طیارے 2028 کے بعد بنیں گے، ان کا تمام فیوزلاج جو ہے وہ بھارت میں تیار کیا جائے گا، اور ٹاٹا کمپنی کو اس کے رائٹس دیے گئے ہیں۔ حیدرآباد دکن میں اس کا جو پلانٹ ہے وہ لگنا بھی شروع ہو گیا ہے۔ بھارت اور فرانس ملٹیپل راکٹ لانچر بھی بنا رہے ہیں۔ پیناکا ملٹیپل راکٹ لانچر مشترکہ طور پر بنائے گئے ہیں، اور اس کے 3-4 ورژن جو ہیں وہ کامیابی سے مارکیٹ میں آ گئے ہیں، اور فرانس اور بھارت اس پر مل کر کام کر رہے ہیں، جس کی مار جو ہے وہ 40 کلومیٹر سے لے کے 120 کلومیٹر تک ہے۔ اور ان راکٹوں کو آرمینیا، انڈونیشیا اور فرانسیسی فوج بھی اپنے لیے خرید رہی ہے۔ بھارت اور فرانس آبدوزوں کی ٹیکنالوجی کے لیے بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ فرانس سے 9 عدد اسکارپین آبدوزیں خریدی گئی ہیں، جس میں ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلجن ٹیکنالوجی لگائی گئی ہے، اور یہ ایک جو آبدوز ہے وہ $500 ملین کی ہے، اور اس وقت اس میں جدید ترین آلات لگائے گئے ہیں۔ فرانس بھارتی تاجیس طیاروں کے لیے میزائل، ایویونکس اور رڈار بھی فراہم کر رہا ہے۔ 4 رافیل طیاروں کی تباہی بھارت سرکار نے ابھی مانی تو نہیں ہے، نہ اس کا اقرار کیا جا رہا ہے، اور بھارت کے لیے اس واقعے نے کئی مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ جنگ سے پہلے ہی کئی بھارتی چینلز پر سورس کوڈ کے مسئلے کو اٹھایا جا رہا تھا، جسے نظر انداز کر دیا گیا۔ اس سے پہلے بھارت کو ہتھیار فراہم کرنے والا بڑا ملک روس تھا۔ بھارت نے کئی مرتبہ روس کو یہ کہا کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی ایڈوانس نہیں ہے۔ بھارت کے اندر کئی مرتبہ روسی ہتھیاروں کو ناقابل بھروسہ فرسودہ ٹیکنالوجی کا حامل قرار دیا گیا، اور بھارت میں ہمیشہ ان کے جو ایئر فورس اور ان کے جو دیگر ادارے ہیں افواج کے، وہ اپنی حکومت کو کہتے رہے کہ یورپ اور امریکہ سے ہتھیار خریدیں، وہ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ اور بہتر ہیں۔ بھارتی فضائیہ کے تمام طیاروں کے حادثات کا ذمہ دار روسی ٹیکنالوجی کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ کئی مرتبہ روسی حکومت کو بھی کمپلین کی گئی، اور ان کی کمپنیوں کو بھی روسی حکومت کے ذریعے کہا گیا کہ ان کی جو پروڈکشن ہے وہ ایک اچھے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ انکوائری ہوئیں، خطوط بھیجے گئے، ڈیلیگیشنز آئے، چیکنگ ہوئی، انکوائریاں ہوئیں۔ اس کے بعد روس نے بھارتی مینوفیکچرنگ اور بھارتی پائلٹوں کی تربیت پر کئی سوالات اٹھائے تھے، اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اب صورتحال مختلف ہو گئی ہے۔ فرانس کی کامیاب ٹیکنالوجی پوری دنیا میں استعمال ہو رہی ہے۔ ایسے میں بھارت اگر فرانسیسی طیاروں کو مورد الزام ٹھہراتا ہے تو فرانس کی ٹیکنالوجی کی فراہمی جو ہے وہ رک جائے گی، کیونکہ فرانس کہے گا کہ میری ٹیکنالوجی ٹھیک ہے، آپ اسے صحیح استعمال نہیں کر رہے۔ فرانس اگر لائسنس پروڈکشن پر راضی ہوتا ہے یا سورس کوڈ فراہم کر راضی ہوتا ہے، تو پھر اگر ٹیکنالوجی بھی سے کیڑے نکالے جائیں گے تو پھر یہ سارا معاملہ جو ہے مزید خراب ہو جائے گا۔ یہ عام ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہو رہا ہے کہ سورس کوڈ آخر ہے کیا؟ اب جو نئی طیاریں آ رہے ہیں ان میں جو سورس کوڈ ہے وہ سمجھیں ان کا دماغ ہے، جس کے بغیر جنگ کی کئی سطحوں پر طیارہ جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دماغ ہی نہیں ہوگا تو وہ کام کیسے کرے گا۔ اویکس، زمینی اسٹیشن اور فائٹر جیٹ ایک دوسرے کو صحیح پیغام رسانی نہ کر سکیں، اور پیغام نہ ریسیو کر سکیں، اور اس کو صحیح طرح سمجھ نہ سکیں، تو فائٹر جیٹ جو ہے وہ کئی مسائل کا شکار ہو کر بلائنڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کمپیوٹر پر چل رہا ہوتا ہے، اور کمپیوٹر کو صحیح طرح سے پائلٹ جو ہے وہ استعمال ہی نہیں کر سکے گا، اور اس میں ریسٹرکشن ہوگی، یعنی بندشیں ہوں گی، تو وہ اس کو کیسے استعمال کرے گا۔ اب بھارت کے لیے یہ صورتحال نازک ہے۔
اگر بھارت رافیل کی ٹیکنالوجی پر جو ہے وہ حرف اٹھاتا ہے تو اس پر الزام آتا ہے کہ بھارتی رافیل جو ہے وہ گیم چینجر کہے جا رہے تھے، تو پہلے کیوں نہ دیکھا کہ ان کی ٹیکنالوجی مکمل نہیں ملی اور جو ہے وہ سورس کوڈ فراہم نہیں ہوا، اور اگر ٹیکنالوجی خراب ہے تو پھر آپ نے اس کو خریدا کیوں؟ اب یہ مسائل کیوں بتائے جا رہے ہیں؟ دوسری طرف فرانس پہلے ہی ٹیکنالوجی کی فراہمی کے پیچھے، امریکہ جو انڈیا ہے اس کو 10 سال ہو گئے ہیں ٹالتا آ رہا ہے، تو اگر یہ ٹیکنالوجی پر اس کی ٹیکنالوجی پر حرف آئے گا تو یقیناً اپنی ٹیکنالوجی فراہم کرنے میں جو ہے وہ خواہش مند نہیں ہوگا، لہذا اب یہ بڑی ایک ڈرامیٹک سچویشن پیدا ہو گئی ہے انڈیا کے لیے کہ وہ یہ سارا بلبہ کس پر ڈالے۔